اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی جن لباؤ رب ہی بھول گئے جن جاگو بیدار ہو جاؤ جن لباؤ رب ہی بھول گئے سونا رحمت دے موتی رول گئے اونگا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا سونا امام آیا جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے تیار جے آقا دی پیغمبر دی ختم نبوت واسطے کٹن مرن لی تیار جے سرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو علماء کرام دی موجودگی ہے اندر آقا دی ختم نبوت واسطے اپنا تن من دھن قربان کرن لی تیار تھے جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے مر جائے اس دے تیوارے تے اونگا نیک تے نیک انجام آیا کائنات دا سونا امام آیا کائنات سامنے والو کائنات دا سونا امام آیا سچے پاسے والو کائنات دا سونا امام آیا او کھبے پاسے والو کائنات دا سونا امام آیا میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں میرے آقا پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پیاری میٹھی زبان سے سورہ اخلاص بھی تلاوت فرمائے آقا اپنے حجرہ پاک اندر چلے گئے تھوڑی دیر گزر جان تو بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی دے سے نمبر چاتی مار کے دیکھیا کہ مسجد نبوی اندر حضرت صدیق تشریف فرمانے حضرت عمر تشریف فرمانے حضرت عثمان تشریف فرمانے حضرت علی تشریف فرمانے اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین صحابہ تشریف فرمانے جگہ دے پیر علی صلاۃ و سلام ٹہلتے ٹہلتے دوبارہ مسجد نبوی اندر آئے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تسی اپنے گھرانوں کیوں نہیں گئے نبی تے یاد کہنے لگے وفادار کہنے لگے سونے نبی رب دا قرآن سچا ہے تہاڈی زبان سچی ہے رب دا قرآن سچا ہے تہاڈی زبان سچی ہے محبوب تسی ساڈے نال وعدہ کیتا ہے کہ میں اج تہانوں قرآن پاک دے 10 پارے سناونے نے محبوب جی قرآن پاک دے 10 پارے سناؤ پھر اسی اپنے گھراں نوں جاواں گے جدوں پیر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے کول جبریل آئے نے رب دا پیغام لے کے رب دا آرڈر لے کے اللہ دا حکم لے کے مینوں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تہاڈی امت کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی والسلام على عباده الذين اصطفى
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأجمل منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کو بات درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرام تے تکمیل بخاری دے موقع تے میرے ذمہ مختصر وقت دے اندر مضمون لگایا گیا ہے عظمت قرآن، شان قرآن، مقام قرآن۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمانے آپ نے صحابہ کرام نو ارشاد فرمایا، چونیاں والو، اردا گرد تو آنے والو، نبی دے پروانوں دیوانوں، صدیق دی صداقت، فاروق دی عدالت، عثمان دا حیا، علی دی جرت، امی عائشہ دی سیرت،
شان اہل بیت نال محبت کرنے والوں، عقیدت کرنے والوں، دعا ہے اللہ پاک تو ہاڈی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ اور میرے پیارے بھائی، حافظ مشکات، حافظ بخاری، فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب، اللہ انہاں دیاں محنتاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے، اور صحت والی ایمان والی میرے بھائی نو اللہ لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ تو میں اپنے بڑے بھائی خطیب ملت حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور میرے ماشاءاللہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد شفیع صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور اور دیگر علماء کرام کی موجودگی اندر عظمت قرآن کے حوالے نال چند گزارشات کر کے تہاڈے کول اجازت لواں گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد نبوی اندر تشریف فرما نے جس سے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگوں میرے حجرے تو لے کے میرے منبر کے درمیان تک تیری جگہ ہے، وہ جنت کے ٹکڑیاں دے وچ ایک ٹکڑا ہے، جنت کے بغیچیاں دے وچ ایک بغیچہ ہے۔ آپ نے اپنی نبوت والی سچی اور سچی زبان سے اعلان فرمایا، صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ میں مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے تہانوں قرآن پاک دے 10 سپارے سناواں اور تسی میرے یار، میرے وفادار، میرے تابعدار اور جنت کے حقدار تسی مسجد نبوی کے سین اندر بیٹھے ہو کہ میں تہانوں قرآن پاک دے 10 سپارے سناواں۔ پیغمبر کے یاراں نے، آقا کے وفاداراں نے میرے مصطفیٰ دا فرمان سنیا، ارشاد سنیا، صحابہ بڑے شوق بڑے ذوق نال مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ گئے، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتی۔ دنیا والوں اس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح ستاریاں کے اندر چوتھویں رات کا چند نکلیا ہوا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی تے منبر پہ بیٹھے نے کہ آقا پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیو جا کے کہہ دیو آقا کس زبان چوں قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہیں، جس زبان دا تذکرہ اللہ دا قرآن کرے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي جن لباؤ تیرا پہی پھول گائے، جن جاگو بیدار ہو جاؤ، جن لباؤ رب ہی پھول گائے، سونا رحمت دے موتی رول گائے، ہونگا پھولنا رب دا کلام آیا، کائنات
دا سونا امام آیا جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے تیار جے آقا دی پیغمبر دی ختم نبوت واسطے کٹن مرن لی تیار جے سرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو علماء کرام دی موجودگی ہے اندر آقا دی ختم نبوت واسطے اپنا تن من دن قربان کرن لی تیار جے جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے مر جائے اس دے دیوارے تے اونگا نیک تے نیک انجام آیا کائنات دا سونا امام آیا کائنات سامنے والو کائنات دا سونا امام آیا سچے پاسے والو کائنات دا سونا امام آیا او کھبے پاسے والو کائنات دا سونا امام آیا میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے ہیں میرے آقا پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پیاری میٹھی زبان سے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے آقا اپنے حجرہ پاک اندر چلے گئے تھوڑی دیر گزر جان تو بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی دے سے نمبر چاتی مار کے دیکھیا کہ مسجد نبوی اندر حضرت صدیق تشریف فرمانے حضرت عمر تشریف فرمانے حضرت عثمان تشریف فرمانے حضرت علی تشریف فرمانے اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین صحابہ تشریف فرمانے جگہ دے پیر علی صلاۃ و سلام ٹہل دے دوبارہ مسجد نبوی اندر آئے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تسی اپنے گھرانوں کیوں نہیں گئے نبی تے یاد کہن لگے وفادار کہن لگے سونے نبی رب دا قرآن سچا ہے تہاڈی زبان سچی ہے رب دا قرآن سچا ہے تہاڈی زبان سچی ہے محبوب نے تسی ساڈے نال وعدہ کیتا ہے کہ میں اج تہانوں قرآن پاک دے 10 پارے سناونے نے محبوب جی قرآن پاک دے 10 پارے سناؤ پھر اسی اپنے گھراں نوں جاواں گے جدوں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے کول جبریل آئے نے رب دا پیغام لے کے رب دا آرڈر لے کے اللہ دا حکم لے کے مینوں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تہاڈی امت کا مرد ہوئے یا اور ماں بہن بھی آئی نے تہاڈی امت کا مرد ہوئے یا عورت ہوئے جڑا اس سورت نو ایک دفعہ تلاوت کر لے گا اللہ دے امان نامے اندر 10 سپاریاں دا ثواب لکھ لیں گے اللہ تیرے بندے میرے کو پوچھتے نے علماء کرام دی موجودگی اندر حضرت شاہ صاحب دی موجودگی اندر حضرت مولانا محمد شفیع صاحب دی موجودگی اندر میرے کو سوال کرتے ہیں اللہ یہ چھوٹی جی صورت اس چھوٹی جی صورت کو اتنا بڑا مقام اتنی بڑی عظمت اتنی بڑی شان کیوں ملی ہے تو سارا قرآن ہی عظمت والا سارا قرآن ہی شان والا کیونکہ جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے نزل الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ قرآن
سارا عظمت والا ہے، شان والا ہے، اس صورت میں اتنا بڑا مقام کیوں ملیا ہے؟ آواز آتی ہے عنایت اللہ ربا نے اس صورت کے اندر اللہ کی مشکل کشائی کا تذکرہ ہے، اللہ کی حاجت روائی کا تذکرہ ہے، اللہ کی یکتائی کا تذکرہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ عنایت اللہ ربا نے اس صورت کے اندر اس خال کے کائنات کی بریائی کا تذکرہ ہے کہ جدو ساری دنیا سو جاندی ہے اللہ پہلے آسمان کے آ کے اپنے بندیاں نو آوازاں مار دینے، اپنی بندیاں نو آوازاں مار دینے، آوازاں کوئے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ اور نعرہ مارو، نعرہ تو ہڈی آواز نے اجے چونیاں شہر نو کراس نہیں کیتا، اچھی آواز نعرہ مارو، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ مارو، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے۔ آجا منگ لے جو کچھ چاہے، تیرا رب حاکم شرمانا ہے، کر غیرت کیوں تو جانا ہے، کہو لا۔ آخری باتاں نے میری میں علماء کرام نو اور تھانو دوستانو زیادہ ازمائش اندر امتحان اندر مبتلا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ حضرت قاری اکبر صاحب کا جلسہ یہ میرا جلسہ ہے، میں انہوں کو جلسے دا میزبان مہمان بن کے نہیں آیا، میزبان بن کے آیا۔ تو ذرا توجہ فرماؤ تو 4 منٹ۔ آجا منگ لے جو کچھ چاہے، تیرا رب حاکم شرمانا ہے، کر غیرت کیوں تو جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ کہ میرے ملن لگنا کرایا نہیں، میں کو دور محل بنایا نہیں، چوکیدار میں پورے وچ بٹھایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ تجھے کر خاص ہوئے میرے آتے دل پہ تو سنانے دیے، کوئی لوگ نہیں چٹھی پانے دیے، کہو لا الہ الا اللہ۔ رواں جاگ حضرت شاہ صاحب رواں جاگدا میں کبھی سوندا نہیں، راکھی جا کبھی کرنا اگلاؤں نہیں، تو تا کبھی میرے پورے کو آؤں نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ تو خالی ہاتھ آوے میں تیری چولی پڑھ دیواں، تینو مال اولاد تو زار دیواں، تیری ہر مشکل میں حل کر دیواں، کہو لا۔ پاکستان دا مطلب کیا؟ نہیں نہیں نہیں، ڈردے تھے ڈردے۔ پاکستان دا مطلب کیا؟ شہادتی انگلی کھڑی کر کے چاک کے بیدار ہو کے لوگوں کو پتہ چلے کہ چوڑیاں شہر اندر حضرت قاری اکبر اصل صاحب کے ادارے اندر پیغمبر کے پروان میں، پیغمبر کے پیغام میں صدیق کی صداقت میں پیار کرنے والے، فاروق کی عدالت میں محبت کرنے والے، عثمان کے حیا میں پیار کرنے والے، علی کی جرأت میں محبت کرنے والے، امی ایسا کی سیرت میں پیار کرنے والے، اور شامی اہل بیت میں محبت کرنے والے، حسنین کریمین پیار کرنے والے، حضرت امیر معاویہ پیار کے محبت کرنے والے، آج ہوئے میں تیرے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ رب کی توحید واسطے، پیغمبر کی ختم نبوت واسطے، عظمت صحابہ واسطے، عظمت صحابیات کی سیرت واسطے
محبت واسطے اسے کی کٹ جاواں مر جاواں اپنے بچے زندہ کروا دے جب تک زندہ رہا گے انشاءاللہ کریا کریا بستی بستی نقل نقل شہر شہر رب کی توحید پیغمبر کی ختم نبوت اور صحابہ کی عظمت اور سیرت کے پھریرے لہراندے رہے کیا ساتھ دین لی تیار جے گج کے بولو تیار جے پھر بولو تیار جے میں تنو چلانا پیدار کرنا میں ہوں حامی کرنی اتنا توجہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ میں تو انو تورے سنان واسطے نہیں آیا میں تو انو چلان واسطے آیا پیدار کرنے واسطے آیا کہ لوگوں چاہتے پیدار ہو جائے شیر کا وقت ختم ہو چکا ہے چاہتے کا وقت شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ تیرا صدیق کی صداقت پہ حملہ کرے گا فاروق کی امانت پہ حملہ کرے گا عثمان کے حیات پہ حملہ کرے گا علی کی جرأت پہ حملہ کرے گا امی عائشہ کی سیرت پہ حملہ کرے گا پیغمبر کی ختم نبوت پہ حملہ کرے گا انہوں روک دیا بھی جائے گا تو توڑ دیا بھی جائے گا کہو انشاءاللہ پھر کہہ دو انشاءاللہ گھٹ کے کہہ دو انشاءاللہ میرے بھائیو تھئی مار چنو منار پاکستان یہ نعرہ لگایا گیا تھا لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا ویڈیو والوں ذرا توجہ کرنا لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا گج کے بولو گج کے بولو لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا حضرات ہم نے پاکستان بنا لیا پاکستان لے لیا لیکن پاکستان کے اغراضوں میں تاثر کو نون لیگ نے بلا دیا کاف لیگ نے بلا دیا پیپلز پارٹی نے بلا دیا طریق انصاف نے بلا دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ تھا کہ اس ملک پاکستان میں برائی کی اڈوں کو کھول دیا جائے زنا کی اڈوں کو کھول دیا جائے چلنے کی اڈوں کو کھول دیا جائے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ تھا کہ صدیق کی صداقت پر حملہ کیا جائے ہائے ہائے فاروق کی امانت پر حملہ کیا جائے عثمان کو حیات پر حملہ کیا جائے امی عائشہ کی سیرت پر حملہ کیا جائے حضرت امیر معاویہ کی سیرت پر حملہ کیا جائے نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ تھا کہ اس ملک پاکستان میں آنکھیں بند کر کے رب کا قرآن نازل کیا جائے محمد کا قرآن نازل کیا جائے اور انشاءاللہ قرآن نافذ ہوگا انشاءاللہ قرآن نافذ گھٹ کے بولو قرآن نافذ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس مشن سے روک سکتی گھٹ کے بولو روک سکتی توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے قاری اکبر افضل صاحب توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا رات دل کے پختہ ہو نظر دل کی خدا پر ہو تلاقم خیز موجوں سے روک گھبرایا تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تو میرے بھائی بات مکمل کرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا چھوڑا اس سے سورت لو دو دفعہ پڑے گا پڑھ لو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تیرا اس سورت لو تین دفعہ تلاوت کر لے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا
عنہا دے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اس بندے دے اعمال نامے دے اندر پورے قرآن کا ثواب لکھیا جائے گا یاری نا آخری بات یاری نال قرآن دے لال تو یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جوال تو جو قاری پاک قرآن گائے ہوتے پیارا رب رحمان گائے کال جلدی کرتے پال تو چاہتی حدیث دے پال تو یاری نال قرآن میں لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جلال تو ایک حرف قرآن ہٹاؤں آئے تاسنے کی رب کولو پاؤں آئے لال بہتر قرآن چاہتا ہے چاہتی حدیث دے پال تو کار جلدی کر دے پال تو یاری نال قرآن دے کیا تسے چاہتے تھے کہ اے ادارے جن ادارے اندر قرآن پڑھایا جا رہا ہے پیغمبر دا فرمان پڑھایا جا رہا ہے وہ قیامت تک قائم رہیں چاہتے تھے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو مینوں حضرت قاری صاحب نے واللہ العظیم کیا نہیں کیا چاہتے تھے کہ اے ادارے قیامت تک قائم رہیں قیامت تک قائم رہیں ذرا چیپا سے ایک دفعہ ہاتھ پالو تو جلدی کرو اس ادارے کی مدد واسطے نصرت واسطے کیا پہل کرتا ہے اس ادارے میں کہ میں 1000 کو 1100 بندہ اس ادارے کی خدمت کرنا جلدی ذرا ہمت فرماؤ دنیا والے بس انہاں کو تہاڈا جذبہ ہے جلدی ماشاءاللہ جلدی انج پیسہ دا نہیں آپ سٹیج تے میں اللہ دی رضا واسطے اللہ نو خوش کرنے واسطے میں اعلان کر رہا ہوں حضرت قاری صاحب نے مجھے بالکل نہیں کیا وہ کوئی نظریہ کہ میرے کہن سے کسی پیار کرو محبت کرو ادارے میں پیار کرو میرا بھی حصہ پیدا ہے کہ کوئی ساتھی خالی نہ جائے کسی کو 10 میں 50 میں 100 1000 5000 10,000 سارے اٹھے محبت نال اوپر ماما پہلا بھی تشریف لے آئی ہیں انہوں کی میری تو خاص ہے کہ اپنا فن کا